سندھ کی تاریخ ہزاروں سال پر پھیلی ہے، جس کا اقرار دنیا کے نامور مورخ اور محقق بھی کر چکے ہیں۔ سندھ میں موجود موہنجودڑو، کوٹ ڈیجی کا قلعہ، رننگ کوٹ اور مکلی کا قبرستان اس بات کے گواہ ہیں کہ سندھ کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ انہی تاریخی مقامات میں سے ایک دنیا کا سب سے بڑا پراسرار قلعہ رننگ کوٹ بھی ہے۔ قلعہ رننگ کوٹ، جسے دیوار سندھ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، دنیا کا سب سے بڑا قلعہ قرار دیا جاتا ہے۔ مگر کس نے اسے تعمیر کیا اور اس کا مقصد کیا تھا؟ ان سوالوں کے جوابات سب کو چکرا دیتے ہیں۔ 26 کلومیٹر رقبے پر پھیلا ہوا یہ دنیا کا سب سے بڑا قلعہ ہے۔ سندھ کو تاریخی اعتبار سے دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں شمار کیا جاتا ہے، جسے انڈس سویلائزیشن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تاہم گزشتہ کئی سال سے دنیا کی اس قدیم ترین تاریخ کے آثار تیزی سے معدوم ہوتے جا رہے ہیں۔ موہنجودڑو سے لے کر کوٹ ڈیجی اور عمر کوٹ کے قلعوں تک، حیدرآباد کے لال قلعے سے لے کر کراچی کے چوکنڈی کے قبرستان تک، جہاں جہاں نظر دوڑائی جائے وہاں قدیم آثاروں کی حالت خستہ ہی نظر آئے گی۔ سندھ حکومت کی جانب سے جن مقامات کی بحالی یا ان پر توجہ دی جا رہی ہے، ان میں تاریخی رننگ کوٹ بھی شامل ہے۔ اگرچہ عالمی ماہرین نے اب تک رننگ کوٹ کو دنیا کا سب سے بڑا قلعہ قرار نہیں دیا، تاہم زیادہ تر پاکستانی ماہرین آثار قدیمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا قلعہ ہے۔ دوسری جانب پاکستان میں رہنے والوں کی اکثریت بھی اس بات سے خبر ہے کہ سندھ میں دیوار چین کی طرح ہی ایک دیوار بھی موجود ہے، جو رننگ کوٹ کو اپنے تحفظ میں لیے ہوئے ہے۔ کراچی سے تقریباً 300 کلومیٹر کی دوری پر ضلع جامشورو کے پہاڑی صحرا میں موجود رننگ کوٹ، جسے عظیم دیوار سندھ بھی کہا جاتا ہے، جامشورو شہر سے لگ بھگ 120 کلومیٹر نیچے چھوٹے سے شہر سندھ کے قریب واقع ہے۔ رننگ کوٹ کب، کیسے اور کیوں بنا، اس بحث پر محققین اب تک ایک رائے پر متفق نہیں ہو پائے، لیکن کچھ مورخین کا ماننا ہے کہ رننگ کوٹ ساسانیوں کے دور کا قلعہ ہے۔ چند ماہرین اسے یونانیوں کی طرز تعمیر سے مشابہ قرار دیتے ہیں، جبکہ بعض کا خیال ہے کہ رننگ کوٹ قلعہ سن 836 ہجری میں عرب گورنر عمران بن موسیٰ نے تعمیر کروایا، اور بعض کا ماننا ہے کہ قلعے کو ٹالپر حکمرانوں نے سن 812 میں بنوایا تھا۔ سندھ حکومت کے ماتحت سندھی ادبی بورڈ کے رسالے مہران کے مطابق رننگ کوٹ کا سب سے پہلا تذکرہ مشہور انگریزی سیاح الیگزینڈر برنس نے کیا تھا، جو سن 1831 کو رننگ کوٹ سے گزرے تھے۔ محققین کے مطابق رننگ کوٹ کی دیواروں کی لمبائی 30 فٹ اور چوڑائی 70 فٹ ہے، جبکہ رننگ کوٹ قلعہ 16 سے 30 کلومیٹر میں اندر پھیلا ہوا ہے۔ رننگ کوٹ کی بحالی پر حکومت سندھ کے ساتھ مل کر کام کرنے والی تنظیم انڈومنٹ فنڈ ٹرسٹ کے مطابق یہ قلعہ 32 کلومیٹر سے زائد رقبے پر محیط ہے اور اس کی دیواریں 7.5 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہیں۔ رننگ کوٹ سے متعلق کچھ ریسرچرز کا یہ بھی کہنا ہے کہ قلعہ بر صغیر میں مسلمانوں کی آمد سے بہت پہلے اس وقت بنا تھا جب سندھ ایران کی حدود میں شمار ہوتا تھا، لیکن اس بات کے کوئی ٹھوس شواہد موجود نہیں، اور یہی بات قلعے پر مزید تحقیق کا تقاضا کرتی ہے۔ سندھ کے نامور محقق ڈاکٹر نبی بخش بلوچ کہتے ہیں کہ ایسے شواہد ملے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قلعہ ٹالپر حکمرانوں کے وزیر نواب محمد خان لغاری نے بنوایا تھا۔ رننگ کوٹ پر تحقیق کرنے والے بدر ابڑو اپنی تحقیق میں لکھتے ہیں کہ قلعے کی تعمیر کسی ایک وقت میں مکمل نہیں ہوئی ہوگی، بلکہ اس قلعے کی تعمیر ایک سے زائد حکمرانوں کے ادوار میں ہوئی ہے۔ دیواروں کے ساتھ ہی سڑک نما دیواریں بھی بنائی گئی ہیں، جن پر بیک وقت 2 موٹر سائیکلیں چلائی جا سکتی ہیں۔ ان کے مطابق رننگ کوٹ کی مضبوط دیواروں کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قلعے کی تیاری کتنے دشوار مراحل سے گزری ہوگی۔ محققین کی جانب سے دیے گئے اعداد و شمار کے مطابق رننگ کوٹ کی تعمیر میں کم سے کم 3 سے 4 ہزار مزدوروں نے کئی مہینوں تک کام کیا ہوگا، اور اندازے کے مطابق اس وقت قلعے کی لاگت پر 12 لاکھ روپے خرچ کیے گئے ہوں گے، جو آج کے حساب سے اربوں روپے بنتے ہیں۔ رننگ کوٹ کے نام سے مشہور اس عظیم دیوار سندھ کی خاص بات یہ بھی ہے کہ اس قلعے کے اندر میری اور شیر گڑھ کوٹ کے نام سے مزید 2 چھوٹے قلعے ہیں، جو اس کو دنیا کے منفرد اور عظیم قلعے کی حیثیت دیتے ہیں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ شیر گڑھ قلعہ زمین کی سطح سے کم 1000 فٹ کی بلندی پر پہاڑ پر بنا ہوا ہے، جہاں ہر کسی کا جانا ممکن نہیں، اور یوں پہاڑ پر ہونے کی وجہ سے اس قلعے پر لوگ کم جاتے ہیں۔ رننگ کوٹ میں اندر موجود دوسرے میری کوٹ کو مرکزی قلعے کی اہمیت حاصل ہے، اور لوگوں کی توجہ سمیت ہر سیاح کی دلچسپی بھی اسی قلعے میں ہوتی ہے۔ رننگ کوٹ کی دیواریں نہ صرف زمین بلکہ پہاڑوں پر بھی بنی ہوئی ہیں، اور مجموعی طور پر یہ دیواریں 30 کلومیٹر کے دائرے کو محفوظ بنائے ہوئے ہیں۔ تاہم گزشتہ چند سال سے قلعے کی دیوار کا کچھ حصہ منہدم ہو چکا ہے۔ اتنے بڑے رقبے پر پھیلی ہوئی اس دیوار پر کم و بیش 18 واچ ٹاورز بھی ہیں، جن سے متعلق مورخین کا کہنا ہے کہ یہ ٹاورز کسی زمانے میں جنگ کی لڑائی اور حفاظت کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ رننگ کوٹ میں داخل ہونے کے لیے ویسے تو 5 دروازے سن گیٹ، موہن گیٹ، آملی گیٹ، شابر گیٹ اور ٹوری دھڑو گیٹ ہیں، تاہم کوٹ میں داخل ہونے کے لیے زیادہ تر سن گیٹ کو استعمال کیا جاتا ہے، جسے قلعے کا مرکزی دروازہ بھی مانا جاتا ہے۔ قلعے کو دیکھنے کے لیے آنے والے 98% افراد بذریعہ سڑک اسی دروازے کے راستے قلعے میں داخل ہوتے ہیں، کیونکہ یہی دروازہ مرکزی شاہراہ سے آنے والے راستے پر موجود ہے۔ قلعے کے باقی دروازے پہاڑوں کے گھیرے میں ہیں، جن سے زیادہ تر ماضی میں لوگ داخل ہوتے تھے۔ رننگ کوٹ کے اندر جہاں اونچے اونچے پہاڑ اور سرسبز کھیت ہیں، وہیں قلعے کے اندر پانی کا چشمہ بھی موجود ہے، جسے سندھی زبان میں پرنج تڑ کہا جاتا ہے۔ اس چشمے میں پہاڑوں کی بلندی سے پانی آتا ہے، جو سال کے تمام دن کبھی کم تو کبھی زیادہ مقدار میں آتا ہے۔
یہ چشمے قلعے کی ایک ایسی جگہ پر موجود ہے جہاں چاروں طرف 1500 سے 2000 فٹ کی بلندی کے پہاڑ موجود ہیں۔ تاریخ کے لیے اہم ترین سمجھی جانے والی کتاب فتح نامہ کے مطابق رنی کوٹ سن 1812 سے سن 1829 تک بن کر تیار ہوا، جس کی تصدیق بعد میں A.W. ہیوز نے بھی اپنی سن 1876 میں چھپنے والی کتاب سندھ گزیٹیئر میں کی۔ تاہم رنی کوٹ کی تاریخ کے حوالے سے سب سے مشکل بات یہ ہے کہ اس کی کوئی مستند اور ایک تاریخ نہیں ملتی۔ رنی کوٹ کی تاریخ پر محققین اور مورخین کی رائے منقسم نظر آتی ہے، اور ان کی باتوں سے یہ نتیجہ اخذ کرنا مشکل ہے کہ یہ قلعہ کتنا پرانا ہے۔ تاہم مورخین اور محققین کے اندازوں سے واضح ہوتا ہے کہ یہ قلعہ کم سے کم 300 سال پرانا ہے۔ رنی کوٹ پر مستند اور صحیح تحقیق نہ ہونے کی وجہ سے آج دنیا بھر میں رنی کوٹ کو وہ مقام نہیں مل پایا جو دیوار چین سمیت دنیا کے دیگر قلعوں کے حصے میں آیا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔